رسالة محمد عليه السلام. علی علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہمارے مرشد مربی حضور سلطان العارفین صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو علم کی فضیلت، دولت کی کثرت، زہد و اطاعت اور اس طرح کے فضائل کی بنا پہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ حق کے راستے پر ہیں یا حق تک پہنچ چکے ہیں، اس کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی کو طاعت، ریاضت اور پارسائی کے ذریعے حق حاصل ہوتا تو ابلیس کو حاصل ہوتا، کیونکہ ابلیس زاہد اور عابد اور صاحب طاعت تھا، مگر اس میں کبر اور انا پیدا ہو گئی تھی جس سے وہ مردود ہو گیا. یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اطاعت کی صفت سے، اتباع سے، پارسائی سے، پرہیزگاری سے، ریاضتوں سے وہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو صرف وہ ان سے نہیں پہنچے گا. اگر غلطی سے اس کے اندر انانیت یا کبر پیدا ہو گیا جیسے ابلیس کے اندر پیدا ہوا تھا تو وہ پھر اس کے ساتھ وہی ہوا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہو سکتا ہے اس کا کبر بھی اس کو کفر تک لے جائے، کیونکہ پہلا کبر بھی کرنے والے کو، متکبر کو کفر تک لے گیا تھا. اللہ نے قرآن میں اس پہ لعنت فرما دی، وہ مردود ہو گیا، حالانکہ اس کو غرور تھا اپنی پارسائی پہ، اپنی اطاعت پہ. تو اطاعت پہ، پارسائی پہ غرور یا اس پارسائی کی بنا پہ یہ گمان کرنا کہ اب ہم حق تک پہنچ چکے ہیں، یہ غلط ہے. کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتا تو ابلیس کو حق حاصل ہوتا، حالانکہ ابلیس تو مردود ہو گیا. تو اگر اطاعت اور پارسائی سے رب حاصل ہوتا تو ابلیس کو ہوتا، لیکن نہیں ہوا، وہ مردود ہو گیا. آگے فرمایا کہ اگر کسی کو علم اور فضیلت سے حق حاصل ہوتا تو بلم باور کو ہوتا کہ اس کے مدرسے میں ہر وقت 12,000 قلم و دوات کاف سے کاف تک کے تمام علوم کی زیر و زبر کی حقیقت میں لکھتے تھے. یعنی کہ بلم بن باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، بڑا مشہور واقعہ، مجھے تمہیداً دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی جو علم اور فضیلت تھی، اس کے پاس جو اسم اعظم تھا جس کے ذریعے اس نے دعائیں مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی. تو اگر کسی کو اسم اعظم کی تاثیر کے ذریعے صرف اور علم کی فضیلت کے ذریعے اگر حق حاصل ہوتا تو بلم بن باور کو ہوتا. لیکن وہ تو ایسا ہوا کہ اس کی کھال میں اللہ پاک اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں لے کے جائے گا، اور بلم بن باور کو اصحاب کہف کے کتے کی کھال میں جہنم میں لے کر جائے گا. آگے فرمایا کہ اگر کسی کو مال و دولت سے حق حاصل ہوتا تو قارون کو ہوتا کہ اس کے خزانے تحت الثری سے بھی نیچے تک جو ہے وہ دفن تھے. اگر کسی کو مال و دولت سے حق حاصل ہوتا تو وہ قارون کو ہوتا، اس کے خزانے تحت الثری زمین کی تہوں تک، نچلی تہ تک، تحت الثری تک دفن تھے، اتنے خزانے، مگر وہ بھی مردود ہو گیا. اگر کسی کو خدائی دعویٰ کرنے سے حق حاصل ہوتا تو فرعون کو ہوتا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. اور اگر کسی کو جہالت سے حق حاصل ہوتا، یعنی کوئی ایسا بندہ جو ہر علم کو، خصوصی طور پہ شریعت محمدی کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، علم طریقت و تصوف کو، علم دین کو، علم قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میری جہالت اور میری بے خودی مجھے حق تک لے جائے گی، تو اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی جہالت اسے حق تک لے جائے گی تو سلطان صاحب نے فرمایا کہ اگر جہالت سے حق حاصل ہوتا تو ابو جہل کو ہوتا. حق تعالیٰ کا قرب پانا صرف اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور خلوص سے ممکن ہے. جہاں جیسے سلطان صاحب نے ایک مقام پہ بیات میں بھی فرمایا کہ جے رب ناتے ہیں تو ہوتے ہیں ملتا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب لمیاں والا ملدا تے ملدا پیٹاں سسیاں ہو، جے جب جتیاں ستیاں ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں ہو. اکثر اردو بولنے والوں کو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا تو میں بتا دوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو کسی بھی صورت اپنی مجامعت کی خواہش کو پورا نہ کرے اور ہر طور اپنے نفس کی تمام خواہشوں پہ پیرا لگا کے بیٹھ جائے اور صرف وہ اسی کو سمجھ لے کہ صرف اسی وجہ سے اللہ حاصل ہو جائے گا اور میری یہ محنت مجھے اللہ تک لے جائے گی، تو اگر اس سے حاصل ہوتا تو ان کھسی داندوں کو ہوتا جو مجامعت کے لائق نہیں رہے. جے رب جتیاں ستیاں ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں ہوں، اینا گلاں تھی رب حاصل نہ ہی حضرت باہو، رب ملدا دلاں چھیاں ہوں. کہ جس کا خلوص، جس کی محبت اللہ کے ساتھ صادق ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو ملتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور والدہ کے گود میں اپنی نبوت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اللہ نے ایسی شانوں سے نوازا ہے. اس وقت ظاہری طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی اللہ کے لیے، بعد میں انہوں نے محنتیں کی، بعد میں زہد و تقوی اختیار کیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری جگہ جو ابلیس تھا،
ابلیس کے اندر ابلیس نے کتنی اطاعت کی، کتنی پارسائی اختیار کی، زمین کے چپے چپے پہ کہا جاتا اس نے عبادت کی، لیکن وہ مردود ہو گیا کیونکہ اس میں خلوص نہیں تھا، اس میں خالص محبت حق نہیں تھی۔ ابلیس کی اتنی پارسائی بھی اسے خالص اللہ کی محبت عطا نہیں کر سکی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے میں نے مثال دی، تو وہ نفوس قدسیہ میں سے ہیں، ان کے جثہ روحانی اور قلب کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پہ اپنا خلوص، اپنی ذات کا خلوص، اپنی ذات کی طرف محبت اور رغبت کا وہ عالم رکھا تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی عالم مقام نبوت پہ فائز تھے۔ تو جن لوگوں کے اندر خلوص اور محبت کی دولت اللہ پاک عطا کرتا ہے، وہ لوگ پیدائشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک خلوص اور محبت سے محروم رکھتا ہے، الفت حق سے محروم رکھتا ہے، اللہ کی طرف جو انسان کے اندر ایک درد اٹھتا ہے عشق کا، اللہ اپنے اس عشق سے محروم رکھتا ہے۔ وہ صرف طاعت و زوج جوگے ہوتے ہیں، اور خشک طاعت جوگے کہ صرف خالی طاعت ہے اور اسی کے اوپر وہ بیس کرتے ہیں۔ وہ ابلیس جیسے اگر ہوں اور ان کے اندر اگر وہ خالص محبت اللہ پاک کی نہ ہو، اور وہ صرف خشک خالص طاعت و بندگی اور پارسائی کو ہی حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھے، تو یہ ان کا وہم و گمان ہے۔ ابلیس نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور وہ بالآخر ملعون ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک سے خلوص بھی مانگنا چاہیے اپنے دل کے لیے، تقویٰ مانگنا چاہیے، اللہ کی محبت بھی اللہ پاک سے مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک وہ محبت عطا کرے جو اس کی محبت میں بندگی کی توفیق عطا کر دے، جو محبت اس کی الفت میں انسان کو نماز پر مجبور کر دے، وہ خلوص اللہ کی طرف اور وہ محبت انسان کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اس محبت کی درد اور تڑپ کی وجہ سے اس شخص کو مجبور کر دے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، تو ایسی طاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن جو خلوص اور محبت سے خالی ہے، جو اچھے دل سے خالی ہے، جو خالص اور پاک دل سے دور ہے، جو قلب سلیم سے ہٹ گیا، وہ طاعت و بندگی ابلیس والی ہے جو انسان کو جو جہنم میں لے جائے گی۔ آگے فرمایا کہ چنانچہ اسی محبت اور خلوص نے، جو خلوص ہوتا ہے حق تعالیٰ کے لیے انسان کے اندر، کسی بھی مخلوق کے اندر، اس کے بارے میں کہ چنانچہ اسی محبت اور خلوص نے اصحاب کہف کے کتے کو کتوں کی نسل سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کتوں کی نسل سے نکال کے آدمیوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو آگے سلطان صاحب نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کتے سے تو کم سے کم تر نہ ہو۔ یعنی ایک انسان ہے اگر تو تجھے کم سے کم اپنے اندر اتنا خلوص پیدا کر لینا چاہیے کہ کم سے کم ایک اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کے برابر یا اس سے بڑھ کے تو تیرا اندر خلوص محبت ہونا چاہیے۔ اصحاب کہف کے کتے نے کیا کیا، اب ایک اور بات بھی ہے نا کہ اصحاب کہف کے کتے نے کیا کیا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دین کے لیے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، اس نے کوئی طاعت اور زہد نہیں اپنایا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، وہ تو ایک کتا تھا، نجس تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، لیکن اس نے ایک کام کیا تھا کہ جب اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ کے مومن بندے پناہ اللہ کی لینے کے لیے بھاگ رہے تھے کفار کی زمین سے، تو وہ کتا ان کے ساتھ چل پڑا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چل پڑا، اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چل پڑا۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، جو ان اہل اللہ نے کیا، جہاں جہاں وہ گئے یہ پیچھے پیچھے ان کے جاتا رہا، اور وہ اللہ والوں کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو کتوں کی نسل سے نکال کے انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا، اور ایسا اس کتے کو مقام ملا ہے کہ کئی انسان بھی اپنے عملی لحاظ سے اس کتے کے برابر نہیں۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، کیونکہ وہ اللہ والوں کے پیچھے تھا، اس کا اس لیے اتنا مقام ہو گیا۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں فرمایا کہ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستیش ورک، کہ اگر تو اللہ اور اہل اللہ کی عنایت کے بغیر عمل کرتا ہے، پھر اگر تو فرشتہ بھی ہے نا، یعنی ایسا انسان، ایسا شخص ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی تیرا اعمال نامہ سیاہ ہی رہے گا، کیونکہ تو اہل اللہ سے دور ہے۔ اسی طور پہ ابلیس نے بھی غلطی کی تھی کہ اس نے اللہ کو تو مان لیا اور آخر میں اللہ ہی کے نام کی قسم اٹھا کے اس نے انسان کو جو ہے وہ غلط اور خراب کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اللہ پاک کی الوہیت پہ اس نے شک نہیں کیا کہ بھی اللہ معبود نہیں۔ ہاں، اس نے اللہ کی نافرمانی یہ کی کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرے ایک بندے کی تعظیم کر، میرے ایک بندے کو سجدہ کر، لیکن اس نے وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو جو اللہ کو مان لے مگر اللہ والوں سے ہٹ جائے،
اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے۔ تو اور ان لوگوں کے بارے میں سلطان صاحب نے فرمایا کہ اپنے عملی لحاظ سے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو کچھ خیال کر، کچھ حیا کر، کم سے کم اصحاب کہف کے کتے سے نیچے تو نہ گر، اس کتے جتنا عمل یا اس سے بہتر عمل تو کر کم سے کم اللہ کے خلوص کے لیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کتے نے کیا تھا کہ اصحاب کہف کے پیچھے چل پڑا تھا، اور اس نے اللہ والوں کی اطاعت کی، ان لوگوں کی جو اس سے پہلے اللہ کے قریب تھے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار پوچھا گیا تھا کسی نے کہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں سے محبت کر جو اس کے ولی ہیں۔ اب ولی اور اللہ کے دوست اور صالحین بندے جو ہیں، ان میں سب سے پہلے تو صالحین میں انبیاء ہیں، اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، اس کے بعد اولیاء ہیں، غوث و کتب ہیں، ابدال ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اصحاب کہف کے کتے کی طرح اولیاء کے پیچھے نہ چلے، بلکہ ایک کتے کی طرح ولیوں کو بھونکنا شروع کر دے، تو بے ادباں نہ سار ادب دی، گئے ادباں تو وانجے ہوں۔ یہ پھر وہی کام کہ ابلیس نے یہ کام کیا تھا کہ اس نے ادب نہیں کیا، اس نے کہہ دیا کہ میں آگ سے، مجھے تو نے آگ سے بنایا اللہ، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ اور وہ اپنی اس ظاہری عقل اور اپنے ذاتی فہم کو، جو خلوص محبت سے خالی تھا، جو عشق الہی سے خالی تھا، جو درد عشق سے خالی تھا، جو اطاعت اہل اللہ سے، تعظیم اہل اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے، ادب سے، تعظیم سے خالی تھا، وہ اتنی اطاعت کر کے، اتنی بندگی کر کے، اتنی زہد اور پارسائی اختیار کر کے بھی مردود ہو گیا۔ اور جو ایک کتا تھا، ایک نجس تھا، ایک بے زبان تھا، ایک انسان بھی نہیں تھا، چوپایا تھا، اس کا قرآن میں مثبت تذکرہ آ گیا، اس کو جانوروں سے نکال کے انسانوں جیسی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس نے کیا کیا؟ نہ اس کے پاس زہد تھا، نہ اس کے پاس طاعت تھی، نہ اس کے پاس پارسائی تھی، نہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ عبادت کی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی علم تھا۔ بس وہ ایک جملہ جانتا تھا، ایک بات جانتا تھا کہ جہاں یہ اللہ والے چلیں گے میں نے ان کے پیچھے چلنا ہے، میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف جانے والے ہیں، تو مجھے اگر نہیں معلوم تو میں ان کے پیچھے چل پڑوں۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت بیان فرمائی کہ ایک کیڑی تھی نا، یہ مثال ایک ہے، تمثیلی مثال ہے، کہ ایک کیڑی تھی نا، اس نے ایک کبوتر سے کہا کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں، تو کبوتر نے اسے کہا کہ تو ایسے تو پوری زندگی مدینے نہیں پہنچ پائے گی، تو ایسا کر کہ میں اڑ کے مدینے جا رہا ہوں، تو میرے پر پہ سوار ہو جا۔ اب اس حکایت کے اندر میں مثال دے رہا ہوں، اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے کہ کبوتر جو ہے وہ تو اڑ سکتا ہے، کیڑی اڑ بھی نہیں سکتی۔ کبوتر کیڑی سے سینکڑوں گنا جلدی، ہزاروں گنا جلدی مدینے پہنچ سکتا ہے، کیڑی وہ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کبوتر کے آگے تو پانی مٹی کے راستے بھی رکاوٹیں ڈالتے، کیڑی کے آگے ان سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ پانی میں نہیں چل سکتی، صرف خشکی پہ، پتھروں پہ، مٹی پہ چل سکتی ہے۔ لیکن جب وہ کیڑی کبوتر کے پر پہ سوار ہو گئی، اس کے بعد اس نے وہ تمام صفات سے، ان تمام صفات سے مستفید ہوئی، ان تمام قوتوں سے، ان تمام بے نیازیوں سے مستفید ہوئی جو ایک کبوتر کے پاس تھی، اس پرواز سے لطف اندوز ہوئی جو کبوتر کے پاس تھی، حالانکہ وہ خود کیڑی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسے کا راستہ، ایک ایسے کا دامن، ایک ایسے کا پر اختیار کر لیا، ایک ایسے کے پر پہ سوار ہو گئی، ایک ایسے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لی جو ان تمام صفات سے موصوف تھا، جوڑ سکتا تھا، خشکی طرح سے بے نیاز ہو کے منزل پر جلدی پہنچ سکتا تھا، اور جیتے جی پہنچنے کے چانسز تھے، کیڑی تو پہنچ بھی نہیں سکتی جیتے جی۔ تو اسی طرح اصحاب کہف کے کتے کو کچھ نہیں پتا تھا، نہ اس کے اندر وہ صفات تھیں جو اللہ کے ولیوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ اصحاب کہف کے اندر تھیں۔ اب اس کتے نے کیا کیا کہ انہیں چپ کر کے ان کی اطاعت کر لی۔ میں ان باتوں کا بالکل مقصد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی اندھی تقلید کریں اور پیروں کی اور ان کی۔ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے اعتراض بھی کیا ہوگا۔ تو ایسا ہے کہ ہم اس طرح کی عقائد پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اس مرشد کے مرید ہیں جن کا شعار ہے کہ کل مراتب شریعت یافتم، پیشواز خود شریعت ساختم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ہی میں نے اپنا پیشوا بنایا، اور ہر مرتبہ میں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پایا۔ یہ سلطان العارفین کا قول ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہماری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ اندھی تقلید پیروں کی جائے اور غیر شرع کاموں میں ساتھ دیا جائے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اندھی تقلید تو نہ کی جائے، لیکن کم سے کم اتنی زیادہ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی جائے کہ آپ کی آنکھیں ہی چندے آ جائیں اور آپ کو غلط نظر آئے۔ کئی لوگ اولیاء اللہ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو وہ نکتہ چینی میں اتنا زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی ان کی بصیرت ہی نہیں ہے، جتنی ان کی شعور کے پرندے کی پرواز ہی نہیں ہے، وہ اس حد تک